ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین والحمد للہ الذی بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اما بعد واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آغاز گفتگو تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جن کی معرفت محبت میں پروردگار عالم نے اس کل کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، خدائے لم یزل کے واسطے سے جہاں جہاں بھی اندہا میں جنت البقیع کے اس پیغام کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں بطفیل محمد و آل محمد کے بارگاہ امام عصر والزمان کی عجل اللہ تعالی فرجہم اجمعین، اس پیغام کو شرف قبولیت عطا ہو۔ مولا آپ کے دربار میں ہم تمام عزادار، تمام بانیان منتظر ٹی وی، تمام اہلکار، تمام ماتمی سنگتیں، تمام مومنین مومنات کی طرف سے جو بھی عزائے اندہا میں جنت البقیع اپنے دل میں دماغ میں رکھتے ہوئے مغموم ہے، ان سب کی آنکھوں کا ایک ایک آنسو بطور سیدہ کونین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین کے طفیل سے آپ کی بارگاہ میں قبولیت فرمائے۔ مولا دعا ہے جلدی آ جائیے تاکہ عزاداری ہم آپ کے سامنے رہتے ہوئے منعقد کریں، ہماری آنکھیں آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے اشکبار ہوں، وہ مصائب، وہ حقائق جو ہم سب کہنے سے بولنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم طالب علم ہیں، ہم درجہ بدرجہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ تعلیمات، وہ معلومات، وہ علم عطا ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچا سکیں اس وحشی عوام کا، ان لوگوں کا جو متقی نہیں، ان لوگوں کا جو عبادات کرتے ہوئے بھی تاریخ کے اس باب کو مسخ کرتے چلے گئے۔ کہنے کے لیے 1925 قمری سال 1344 ہجری بہت آسانی سے کہا جاتا ہے اندہا میں جنت البقیع آ رہا ہے، مجالس کا انعقاد کیا جائے، مجلس کے اندر اندہام کے بارے میں بتایا جائے، معلومات دی جائے اور پھر اس پہ ایک تحریک چلائی جائے، پھر احتجاج کیا جائے، ایک پروٹیسٹ لے کر ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہم لوگوں کے سامنے یہ بتائیں، یہ جتلائیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنی بڑی حقیقت ہوئی، اور پھر
جیسے ہی وہ دن گزر جائے پھر ہم اپنی تمام معمور کی زندگی میں محو ہو جائیں اور وہ پیغام وہیں کا وہیں رک جائے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے دعا بارگاہ لم یزل میں پیش کی، پھر مولا کے دربار میں پیش کی، پھر ہم سب آپ سب مل کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کریں کہ جس بھی رضائے سے، جس بھی ذریعے سے، جس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اللہ رب العزت منتظر ٹی وی کی اس پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا کرے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ بہت بڑا کام اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو تھوڑی تھوڑی کر کے الگ الگ شکل میں الگ الگ ذاکرین، علماء، ذاکراؤں کے ذریعے، طالب علموں کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، موضوعات کے ذریعے اور اقوال زریں قرآنی آیات کے ذریعے ہم اپنی جوانوں کو، اپنی یوتھ کو، نیو جنریشن کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ حق کیا ہے۔ حق اچانک سے کسی جگہ ظاہر نہیں ہوتا، حق ازل سے ہے، اس وقت سے ہے جب کچھ نہ تھا، کوئی نہ تھا، بس وہ تھا اور وہ تھے، یا یہ کہوں وہ ہے اور وہ ہیں، وہ اور وہ جن کی معرفت میں وہ حفاظت کے لیے پابند ہو گیا، جن کی محبت کے لیے اس نے اس کائنات کو خلق کر دیا۔ یہ پیغام، یہ ایک چند حرفوں کا جملہ تمام عزاداروں کے ذہن نشین کرنا چاہ رہی ہوں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، یہاں پہ کام کرنے والے ایک ایک بانی کو، وہ جو قلم اٹھاتا ہے، وہ جو منقبت دہراتا ہے، وہ جو شاعری کرتا ہے، وہ جو ان تمام پروگرام کا کانسیپٹ سوچتا ہے، وہ جو کیمرے پہ آ کے کھڑا ہو رہا ہے، وہ جو کیمرے کے پیچھے آ کے بیٹھ رہا ہے، وہ تمام کان، وہ تمام آنکھیں، وہ تمام اعضاء جو ایک کے بعد ایک ان حالات میں بھی کہ جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو کر یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کون ہیں اور کون نہیں، بس یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی تاریخ پہ ہم یہ پیغام عام کریں کہ اللہ نے کس نقطے کے تحت اس کائنات کے نقطے کو وجود پذیر کیا، کیسے وجود میں لایا، کیوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یا یہ کہوں اگر ہم اپنی نگاہ بیک گراؤنڈ پہ کریں، یا یہ کہوں کہ ہم اپنی نگاہ ان روٹس کاسٹ پہ کریں، یا یہ کہوں ہم اپنی نگاہ اس پودے کی جڑ پہ کریں جو جڑ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ عزادار سید الشہداء جو اس وقت ان حالات میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، بارگاہ لم یزل میں بطفیل امام زمانہ کے وسیلے سے اپنی عبادات کو پہنچا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان تمام کانوں تک، ان تمام ذہنوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اندہا میں جنت البقیع کوئی ثانیہ نہیں، حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اچانک رونما نہیں ہوئی، یہ حقیقت اس وقت اس کی پہلی اینٹ رکھی گئی جس وقت ایک خاتون ان ایلیمنٹس کے ذریعے دربار میں آئیں اور آ کے سب کے بیچ میں یہ کہا، مسلمانوں متقی ہو جاؤ۔ کیا یہ ظاہر کیا بی بی نے؟ میں نے آغاز میں ایک آیت پڑھی ہے، واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
متقی ہو جاؤ، یعنی جتنے بھی دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے متقی نہیں تھے۔ مانو اس آیت کے ترجمے میں یہ بات واضح ہے کہ جو حق کا پیغام دے رہی ہے وہ حق کا حسن عمل ہے، وہ حق کی پہلی درس گاہ ہے، اور جن کو بتا رہی ہے وہ ظاہری تو ہیں لیکن وہ متقی نہیں ہیں۔ یا یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ والعصر میں یہ اعلان کر دیا، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ کیسے؟ اور وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ جن کو دربار میں لا کے کھڑا کیا گیا، وہ جن کے در پہ آگ لگائی گئی، یا وہ جو ظاہری قبر میں جا کے بھی ایک سازش کے تحت، ایک قدیمی سازش کے تحت، جہاں تک کہ سانح کربلا بھی ہو چکا، ائمہ علیہم السلام کو بار بار زہر بھی دیا جاتا رہا، پھر بھی سازش ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ میں دو ایسی لعنتی قوموں کا ذکر ہے، ایک بنو امیہ اور ایک بنو عباس۔ بنو امیہ زہر دیتے رہے، قید کرتے رہے، اور بنو عباس انتہا میں جنت البقیع کو مسمار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آل سعود کون ہے اور آج تک کیا ہے؟ کیا اتنی پرانی دشمنی اس طریقے سے نکالی جاتی ہے کہ کبھی ان کو زہر دیا جاتا ہے، کبھی ان پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں، کبھی ان کو قید کیا جاتا ہے، کبھی ان کو خاروں پہ چلایا جاتا ہے، کبھی انہیں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جن کے صدقے سے ہم رزق پاتے ہیں انہی پہ رزق کو قید کر دیا جاتا ہے، جن کے وضو کے قطروں سے زندگی، پانی زندگی پاتا ہے، اسی پانی کو ان پہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا سے بھی انتہا کہ ظاہری مرنے کے باوجود بھی ان کو ان کی قبروں میں نہیں رہنے دیا جاتا، ان قبروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ العرب میں یوم الہدم کہتے ہیں، کثرت استعمال میں اندہا میں بقی کہتے ہیں، اور کچھ جگہ غلق یوم کہتے ہیں۔ غرق یوم، غین رے قاف دال، غرق یوم یعنی غرق کرنے والا دن۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہ ایسی امت پہ، ایسی قوم پہ بار بار لعنت کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ائمہ سے نہیں اللہ سے دشمنی کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، ارشاد فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم معاذ اللہ، کہ اللہ جس نے قرآن پاک میں بار بار اہل بیت پہ درود و سلام بھیجا،
یہاں تک کہ جب جبرائیل امی رسول خدا کے پاس آتے، سیدہ کونین کے پاس آتے، امیر کائنات کے پاس آتے، تمام ائمہ علیہم السلام کے پاس آتے، تو پہلے درود و سلام بھیجتے، پھر سلام کرتے، پھر وہ بیان فرماتے جو القا رسول خدا اور تمام اہل بیت پہ ہوتا، اور پھر توقیے پہ مہر لگواتے اور پھر لے جاتے۔ یعنی طریقہ عمل اللہ رب العزت جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو اس کائنات کا رازق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری عزت جان مال تمام چیزیں ہیں، جو حفاظت کر رہا ہے مسلسل، اس کا طریقہ دیکھیں اور اس لعنتی قوم کا طریقہ دیکھیں کہ جس در پہ درود و سلام کے بعد بات ہو رہی ہو، وہاں پہ آ کے اشقیہ آگ لگا دیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جہاں پہ بار بار درود و سلام بھیجا ہو، اور امام زین العابدین علیہ السلام یہ ارشاد کر رہے ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہم پہ بار بار درود و سلام بھیجا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، اگر اللہ رب العزت بھی ہم پہ ظلم کرتا، جملہ سمجھیے گا، ایک ایک جملے پہ غور اور غوص کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کو سننا فرض ہے۔ یہاں سے جو پیغام ہیں اس کو سنیں، پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت بھی ہم پہ ظلم کرتا تو ایسے ظلم نہ کرتا جیسے امت نے ہم پہ کیے۔ قرآن پڑھتے رہے اور ناطق قرآن کو قتل کرتے رہے، آیات کا ورد کرتے رہے اور آیات کا گلا اتارتے رہے، قصہ کی مثال دیتے رہے اور قصہ کو نوکے نیزہ سے کھینچتے رہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ تاریخ خون کے آنسو رو رہی ہے۔ 1344 ہجری میں جو اندہام ہوا، اس کی روٹ کاسٹ کیا تھی؟ یہ ایک دستاویزی کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں نے آپ نے جملہ کہا اور تاریخ رقم ہو گئی، نہیں، یہ ایک دستاویزی مقدمہ ہے۔ جو چیز دربار میں بی بی نے آ کے واضح کی، اس کو سنا نہ گیا، اس کا ثم معاذ اللہ مذاق بنایا گیا، تحریر رسول کو پھاڑا گیا اور سیدہ کے در پہ آگ لگائی گئی۔ یہ در پہ آگ لگانا مقصد ہی یہ تھا کہ نہ زندگی میں ہم آپ کو چین لینے دیں گے اور نہ قبر میں۔ مقتل ابو طالب علیہ السلام میں یہ جملہ تحریر ہے کہ ایک عالم دین گریہ کر رہا ہے جنت البقیع کے سامنے کھڑا ہو کے اور تحریر کرتا ہے کہ پہلے میں نے جنت البقیع کے ان ویران پتھروں کو دیکھا جن پہ لکھا تھا یہ حسن ابن رسول اللہ ہے، ایک پہ لکھا تھا یہ دختر مصطفیٰ ہے، تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے ایک نگاہ سیدہ کی غریبی پہ کی، ایک نگاہ گنبد رسول پہ کی۔ میں چیخ مار کے رویا، یا رسول اللہ، جہاں پہ بیٹی کے تعارف میں حدیث قصہ نازل ہوئی ہو، جہاں قصہ میں جا کے آپ نے اپنے آپ کو طاقتور محسوس کیا ہو، جس در پہ رضوان جنت آ کے
اجازت لے کے فخر سے کہتے ہوئے جاتے ہوں انا خیاط الحسنین ابن علی، جہاں پہ قمبر آ کر جاروب کشی کرتے ہوں، جہاں پہ رسول اللہ آپ نے، میں نے تاریخ میں پڑھا، آپ نے جس گھر کے اندر کھجور کا درخت لگایا ہو کہ میری بیٹی اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے عبادت الہیہ کرے، آج دختر رسول اتنی غریب ہے کہ اس کی قبر پہ ایک سایہ دار درخت بھی نہیں۔ یا رسول اللہ، اس قوم کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں وہ عالم دین جب واپس آیا اور منبر رسول پر اس نے مجلس پڑھی جنت البقیع کے واقعے کو لے کر، تو اس سے وہ مجلس پڑھی نہیں جا رہی تھی، وہ گریہ کر رہا تھا۔ اس نے دست ادب جوڑ کے کہا، اے سیدہ کونین، اے دختر رسول خدا، زوجہ مرتضی، مجھے معاف فرمائیے گا، میری آنکھوں میں سے آپ کی قبر کی غریبی نہیں جاتی، میرے میں ہمت نہیں کہ میں ایک بیٹی کا تذکرہ اس مجمع اغیار میں کہوں جہاں پہ کوئی اس بات کو واضح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی غریبی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس نے اس مجمع سے مخاطب ہو کے کہا، تمہاری بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ نہ کرے ان کے ساتھ، تو کیا تم کوئی آواز نہیں اٹھاؤ گے؟ لعنت ہے ایسی قوم پہ جس نے رسول کی بیٹی کو زندگی میں بھی رلوایا اور قبر میں بھی رلوایا۔ اس لیے سیدہ کونین نے کہا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر میرا گریہ آسمان اور زمین پہ پڑ جائے تو کائنات تاریخ ہو جائے گی۔ سیدہ کی اولاد اتنی ہی غریب تھی، کبھی بازاروں میں تشہیر ہوئی، کبھی درباروں میں، کبھی پانی بند کیا گیا، کبھی قید کیا گیا۔ آج بھی اندہا میں جنت البقیع لوگ اپنے اپنے گھروں میں عزاداری کریں گے، گریہ و ماتم کریں گے، ماتمی سنگتیں نکلیں گی، جلوس اور ماتم کیا جائے گا، بڑے بڑے عالم دین اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن حق کون بتائے گا؟ کون سب کی نگاہ اس حقدار کی طرف کرے گا جس حقدار کو زندگی میں محروم رکھا گیا اور قبور کے اندر بھی نہ چھوڑا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین من ینقلبون منقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔